کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا علماء اہل سنت تشریف رکھیے، محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ایک میرا سے سونا پھر کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سونا پھر کو کافی ہے اشارہ جو تصور میں تیرا بے کر زیبا دیکھے، روح بشمس تکے مطلع سیما پیر طریقت عالم اسلام میں محبت کے ساتھ سنی جانے والی آواز میری مراد قبلہ مفتی محمد اجمل قادری صاحب رضوی دامت برکات۔ جوانوں میں تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، جتنی بڑی شخصیت ہے اور جتنی بڑی شخصیت کے قدموں میں آپ بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے وہ قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اسے خدا کا ڈر تھا۔ نعرہ تکبیر، یہ والا جذبہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نوشی پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگو، بھائیو، شیر ربانی کانفرنس حضرت قبلہ عالم میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی علمی، فکری، روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دو ایک باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صادقین ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں اور کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں۔ ان کا اخلاص بڑی صداقتیں رکھتا ہے، ان کی بات بڑی صداقت رکھتی ہے،
ان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی ہوتا ہے، کچھ بھی مصنوعی نہیں ہوتا۔ کوئی چیز بھی کشید کر کے ڈھونڈ کے اور کسی سے مستعار لے کے لوگ نہیں چلتے، اگر کچھ حاصل کرتے ہیں تو صرف اور صرف کتاب و سنت سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے جو افکار ہوتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، ان میں دو تین باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عقائد اور نظریات کے پختہ لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمات ہیں مسلمانوں کے، اہل سنت کے، ان سب مسلمات پر ان کا پورا پورا یقین ہوتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دور شک شبے کا ہے، تشکیک کا ہے۔ لوگ علم ہی پورے شوق سے حاصل نہیں کر پاتے تو عمل انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم نے جانا کس طرف ہے، تو جب ہم طے ہی کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہم عمل کہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے عقائد اللہ کی ذات پر، رسول کریم علیہ السلام کی غلامی پر، طریقت پر، تصوف کی تعلیمات پر ان کو انشراح صدر ہوتا ہے۔ پکے لوگ ہوتے ہیں۔ صبح کچھ سوچنا، دوپہر کچھ سوچنا، شام کچھ اور سوچنا، یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کریں جی، یہ میڈیا والے بھائی ذرا ادھر غور کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تو موبائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، ہم نے ابھی چلے جانا ہے، آپ تھوڑا ہمیں وقت دیں تاکہ بات ہو سکے۔ بھائی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ایک شہر میں، ایک ملک میں قحط ہو گیا تھا، تو سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ قحط کا شکار ہو گئے، تو ہر آدمی پریشان پریشان دکھائی دینے لگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ کیا جائے۔ کسی وقت جب تلخی اور شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تمام چہرے ہی آسودہ اور غمزدہ نظر آتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی کوئی چھوٹی موٹی ٹینشن ہو جائے نا، ماں باپ پریشان ہو تو بچے بھی شرارتیں کرتے، کچھ اچھے نہیں لگتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہی پریشانی تھی، سارے کا سارا شہر ہی پریشان تھا، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک غلام بازار کے اندر نا تھیلا لے کے کچھ خریدنے کے لیے آیا، تو وہ ہنستا کھیلتا مسکراتا چمکتا دمکتا ہوا آیا، اور اس نے سامان بھی خریدا تو بڑی خوشی کے عالم میں، اور جب وہ روانہ ہوا تو اس وقت بھی اس کے چہرے پر بڑی مسرتیں تھی۔ تو بعض لوگوں نے پوچھ لیا کہ یار اتنی پریشانی ہے، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا تم پریشان ہوگے، لیکن جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں ملازم ہوں، جو میرا آقا ہے، اس نے قحط سے پہلے ہی بھڑولے گندم کے بھر لیے تھے، اس کے گھر میں خزانے ہیں، دولت ہے، لہذا مجھے ٹینشن کوئی نہیں۔ ایک جملہ یہ ساری بات بیان کر کے داتا صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے مالک کے خزانوں پر یقین تھا نا، اگر اتنا ہی ہمیں اپنے رب کے خزانوں پہ ہو جائے گا تو پھر سویرے اٹھ کے ہر بندہ رویا نہ کرے کہ غریبی بڑی ہے، پھر لوگ آگے بڑھنے کے لیے کوئی نئی سیاست تلاش نہ کریں، پھر اس طرح نہ ہو کہ بہت سارے جھگڑے اس نام پر نہ بڑھ جائیں کہ دنیا داری کیسے جمع کرنی۔ پکے عقائد جب ہوتے ہیں نا، اللہ کی ذات پر جب بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارے صوفیاء اپنے اپنے رنگ میں اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ نمازیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہیں رہتے ہیں تو روٹی، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام صاحب نے بھی پوچھ لیا کہ حضرت صاحب آپ کئی دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تو کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ ذرا نماز دوبارہ لوٹا لوں، جس کو یہی نہیں پتا روزی کون دیتا ہے، میں اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ خدا کے بندے، اسباب، وسیلہ، ذریعہ، یہ ساری چیزیں فطرت ضرور ہیں، پر اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو عقائد جب تک ہمارے بزرگ کرتے کیا تھے، ہمارے عقیدے ہی تو پکے کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ہمیں کچا کیا جاتا ہے، ہم تعویذ دھاگے والے کے پاس چلے جاتے ہیں،
وہ ہمیں کمزور کرتا ہے، وہ ہمیں شک میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے تجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ ہمیں کوئی نئی سے نئی داستان سناتا ہے۔ اگر افکار کی پختگی نصیب ہو جائے، صوفیاء کا پہلا سب سے سبب کہ وہ نظریے کے پختہ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کے شوقین ہوتے ہیں، اور علم کیا ہے؟ زیادہ باتیں کرنا، لمبی چوڑی تقریریں کرنا، بہت زیادہ لکھ دینا، یا یہ کہ جہاں بیٹھنا ایک نیا عنوان بیان کرنا نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ شوق علم پیدا کرنا صوفیاء کا مزاج ہے۔ انہوں نے لمبے چوڑے اسفار کیے، وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور علم وہ والا حاصل کرنا چاہتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب کرے۔ خطابت کے جوہر سیکھنے کے لیے نہیں، شعر و شاعری اور علم و فن اور ادب اور جملوں کے پیچ و تاب کا علم نہیں، بلکہ اللہ کے قریب جانے کا علم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ تو علم تو حاصل کرنا ہے معرفت الہی کے لیے۔ پھر تیسری بات میرے عزیز، کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور عمل کا ذوق رکھتے ہیں۔ اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو پھر تو اس طرح ہوتا ہے کہ طوطے کو بھی لفظ یاد کرا دیے جائیں تو لفظ تو اسے بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں۔ ہمیں عمل کا شوق پیدا ہو تو علم سیکھنے کا ذائقہ آ جائے، عمل کی رغبت بڑھ جائے تو پھر سیکھنے کا لطف آ جائے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ مجاہدے پوچھتے ہیں، لوگ چلے تو میری خواہش تھی کہ آپ موبائلوں سے زیادہ مجھ پہ توجہ دیتے، پر کیا کریں، یہ موبائل بھی اب رکاوٹ ہی بنتا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی چیز آمنے سامنے ڈائریکٹ ہونے نہیں دیتا۔ تو یوں نہ کریں، آپ دو ایک باتیں سن لیں، بس میں سمجھ لیں بات سمیٹنے ہی والا ہوں۔ تو علم کے بعد عمل۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں چلہ کون سا کریں، مجاہدہ کون سا کریں۔ ہمارے ہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، فلانا آدمی 40 دن ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا، تو فلاں آدمی 6 مہینے جنگل میں بیٹھا رہا تو 4 جن اس نے قابو کر لیے۔ یہ داستان سرائی ہوتی ہے۔ داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا چلہ اور سب سے بڑی ریاضت اپنے علم پر عمل کرنا، یہی سب سے بڑا چلہ۔ آپ فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چلنا ہے تو لوگ آگ پہ تو چل لیتے ہیں پر اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 2 چیزیں، ان کی پوری سیرت اور سوانے پڑھ لیں تو 2 چیزیں آپ کو حضرت میاں صاحب کی انفرادی ملیں گی۔ انہوں نے جو اتنا بڑا کام کیا نا، وہ نیرے صوفی نہیں تھے، صوفی گر تھے۔ انہوں نے صوفیاء تیار کیے، انہوں نے مشائخ بنائے۔ 2 باتیں حضرت میاں صاحب میں آپ کو زیادہ ملیں گی۔ ایک، ان کے پاس روحانی قوت تھی، اور ایک ان کے پاس عظمت کردار تھی۔ کردار کی عظمت سے نا آپ باتوں سے کتنا کو بندوں کو مطمئن کریں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، آپ کی باتیں سن کے آپ کے قریب آئیں گے، اور 4 دن قریب رہنے کے بعد کردار دیکھ کے واپس لوٹ جائیں گے اور بدگمان ہو کے جائیں گے۔ باتوں سے نہیں، عظمت کردار سے۔ لوگ جب آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز بھی اپناتے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کا انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عظمت کردار یعنی آپ اس شخص کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی سنت اور شریعت پر عمل نہیں کیا، سختی سے عمل کیا، عمل نہیں کیا، سختی سے عمل کیا، زور لگایا انہوں نے اس دور میں لوگوں کو داڑھی کی طرف مائل کیا کہ جب چیزیں مٹتی جا رہی تھیں، یعنی انہوں نے اپنی صف بنائی تو چودھریوں پر مبنی نہیں بنائی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانا فلانا بندہ امیر ہے تو ذرا اگلی صفوں میں آ جائے،
یہ نہیں کہا کہ فلانا فلانا بندہ ذرا تعاون صحیح کرتا ہے تو مہمان خصوصی کا نام اشتہار پہ دے دیا جائے، بلکہ انہوں نے اگلی صف میں ان کی بنائی جن کے چہرے اور جن کے وجود حضور کی سنت سے معمور تھے، شریعت سے معمور تھے، انہوں نے ان لوگوں کو آگے رکھا۔ آپ دیکھ لیں ان کا طرز کلام کیا ہے۔ تو علم، عمل، اور چوتھی بات میرے عزیز ہے اخلاص۔ بندہ حضرت مجدد الشیشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام دین ہے۔ علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا، مخلص ہو جاؤ۔ جب تک بندہ مخلص نہیں نہ ہوتا وہ ریاکار ہوتا ہے، اور ریاکار کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں اپنی بولی میں۔ ریاکار کو آپ اداکار بھی کہہ سکتے ہیں، اور ریاکار کو آپ دکاندار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا لوگوں کے ساتھ گاہک کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن روح کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اخلاص والے بندے کے ساتھ لوگوں کے من کے رشتے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت لگتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو آیت ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ آیت حضور نے بھی تلاوت کی ہے۔ لیکن سنن ابو داؤد شریف آپ دیکھیں گے حضور نے کب پڑھی ہے یہ آیت، نبی پاک نے بھی پڑھی ہے، پر کب پڑھی ہے؟ اللہ کے محبوب نے پیچھے بات بیان کی، فرمایا کچھ بندے، ذرا میری طرف دیکھنا، حضور فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اتنا اعزاز دے گا، یہ سرکار کی حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، پر قیامت کے دن نبی اور شہید ان کا مقام دیکھ کے رشک کریں گے، اللہ انہیں نور کے ممبر دے گا۔ حضور یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں نہ کوئی دنیاوی لالچ نہ کوئی رشتہ داری، لیکن آپس میں پیار کرتے تھے خالص رب کی رضا کے لیے، خالص اللہ، اسی کسی سے اونج کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہمارا تو رشتہ اللہ رسول کے لیے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت۔ تو فرمایا وہ خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سارا پس منظر بیان کر کے، ان کا اخلاص بیان کر کے، پھر میرے نبی پاک نے آیت پڑھی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شیخ کبھی بھی بندے نہیں دیکھتا، وہ کبھی بھی جبہ کبہ دستار کار کوٹھی بنگلہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ تو رب کی رضا دیکھتا ہے۔ وہ بندے سے مل رہا ہوتا ہے، پر بندے سے کہاں مل رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے مل رہا ہوتا ہے، اس کا مقصود رب ہے۔ اسے کیا لگے بندے اس کے پاس آئیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئیں تب بھی ٹھیک ہے، مقصود رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا، اخلاص، للہیت، اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے۔ یہ وتیرہ بن جائے تو پھر کام بھی بن جاتا ہے، یہ طبیعت بن جائے تو پھر مزاج بھی بن جاتا ہے۔ آخری بات سنیں، ان صوفیاء کا مقصود اشاعت دین تھا، تبلیغ دین تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، ربیع الاول شریف کی آج 2 تاریخ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو نا ساری رات ایک چیز رلایا کرتی تھی، اور سارا دن ایک چیز منڈیوں میں بازاروں میں پھیلایا کرتی تھی۔ وہ چیز پتہ کیا تھی؟ اس لیے نہیں حضور بھاگتے تھے کہ مکے میں یونیورسٹیاں بن جائیں، کالج بن جائیں، کارخانے لگ جائیں، بلکہ حضور تو اس لیے جاتے تھے کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ دین قبول کر جائیں، یہ رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ چیز حضور کو کبھی عکاظ کی منڈی میں لے گئی، کبھی طائف کے بازار میں لے گئی، کبھی رات کو غار میں روتے رہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا مشقت میں پڑ گئے۔ مشقت کر کے حضور نے دین پھیلایا۔ چاہت تھی رسول پاک کی کہ بندے اللہ والے بن جائیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بڑا پکا دشمن بھی آ کے کھڑا ہوتا تھا نا، حضور توبہ قبول ہو جائے گی، بڑا ستایا اس نے حضور کو، پر کریم ایک ہی شرط لگاتے تھے، رب کو مان جائے گا، دین کو مان جائے گا، میرا کلمہ پڑھ جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ایک بندہ اگر تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا نا، کتنے بندے جی؟ ذرا بولیے گا، تھوڑی دقت ہو رہی ہے آپ کو لیکن چلے کوئی نہیں، کتنے جی؟ ایک بندہ اگر تیری وجہ سے ہدایت پا گیا تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سمجھ لے تیری دین بھی تیرے لیے بہتر ہو گیا اور تیری آخرت بھی تیرے لیے بہتر۔
ایک بندے کو ٹھیک کر لے، ایک کوئی نمازی بنا دے، یہ کسی بندے کی سوچیں ٹھیک کر دینا، یہ سب سے بڑی خدمت انسانیت ہے۔ اس کو تھوڑے پہ گزارا کرنے کا صوفیاء کا کیا کام ہے کہ ہر آنے والے کو بیٹا کہیں کہ تجھے دعا کر دیا بیٹا ہی ہوگا؟ نہیں، صوفیاء کا صرف یہ کام ہے کہ جو آئے غریب آدمی اسے کہیں جا تیرے بڑے خزانے تیرے پاس آ جائیں، یہ بھی دعائیں بھی وہ دیتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام یہ ہے کہ اگر کوئی کہے نا میں بے اولاد ہوں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو اسے قائل کرتے ہیں کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی غریب آ کے ان کی بارگاہ میں حاضری دے نا، غریبی بڑی ہے، کہیں سے بھی میرا کام نہیں چل رہا، تو صوفی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ قائل کرے کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو اس طرف مائل کرے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اہل تصوف نے لوگوں کو غریبی میں جینے کا سلیقہ سکھا دیا، انہوں نے بیماری میں رب کا شکر ادا کرنے کے لوگوں کو سلیقے سکھا دیے، انہوں نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے طریقے سکھائے، سوچیں بدلی، نظریات بدلے۔ یہ جو ہم نے آج ماحول بنایا نا کہ پیر صاحب کے پاس جو بھی آئے گا اسے بیٹا ملے گا، کاروبار چمکے گا، تو بھائی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے دوائی کھانے سے، تو اسے پیر تھوڑی مان لینا ہے، پھر تو ڈاکٹر بڑے پیر ہونے چاہیے، ان کے نسخوں سے بڑے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا یہ لوگ سبق دیتے ہیں۔ 5 باتیں کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ عقائد پکے ہونے چاہیے، علم کا ذوق ہونا چاہیے، علم پہ عمل ہونا چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور 5ویں بات 5 تن پاک کی۔ اور 5ویں بات میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدمت دین میں، فروغ دین میں، اشاعت دین میں، ابلاغ دین میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا میاں مستفیض صاحب شرک پوری دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں کوئی زبان بند نہ رہے، باواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
رب نے نبی کا وسیلہ بنا لیا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم شہر نبی ہے کتنا معطر قدم قدم شہر ملتے ہیں پورے زلفے معمر قدم قدم شہر تڑپا گئے خدا گئے بے خود بنا گئے تڑپا گئے خدا گئے بے خود بنا
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جیسا کہ ہم تمام احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کا مبارک دن اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عرس مبارک کی نسبت سے سجایا گیا. اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس علاقے کو برکت عطا کرنے والی، اس علاقے کو عزت عطا کرنے والی، اور اس علاقے کے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کو بلند کرنے والی ہستی ہیں. آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے نہ صرف آستانہ علی شیر ربانی اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو گناہوں سے چھڑا کر اللہ کے راستے پر لگا دیا، نہ صرف آپ نے خود کام کیا بلکہ اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے آستانے اور ادارے قائم کر دیے کہ جن کا فیضان آج بھی پاکستان اور دنیا بھر میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمہ جہت ہستی ہے، جو اپنے اندر ایک پورا جہان رکھتی ہے اور ایک ادارے کی طرح ہے کہ جس کے اندر جو چلا جائے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی واپس نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس سال 95واں عرس مبارک ہے، اور یہ محفل مبارک آپ کے عرس مبارک کی نسبت سے جو سجائی گئی اور اس کا اہتمام کیا گیا، اسے خاص طور پر جدید تقاضوں کے مطابق کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی اور بزرگان دین ان کی تعلیمات کو جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے. آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس سے اگر کوئی انسان نیت کے ساتھ اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، تو آپ کی زندگی کے اندر ایسے تمام گوشے موجود ہیں اور ہر قسم کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے اگر وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہے. تو اس محفل کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی اور آپ کی خانقاہ کے پاکستان اور دنیا بھر میں موجود اور تعلق رکھنے والے آستانے اور جو ادارے موجود ہیں، جو لوگ موجود ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس وجہ سے اس محفل کو سجایا گیا. اور میں بہت مشکور ہوں کہ آج اس محفل کے اندر اس محفل کے مہمان خصوصی جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب جو ملک پاکستان کی ایک بہت نامور شخصیت ہیں، وہ تشریف لے کر آئے اور پاکستان بھر سے بالخصوص پنجاب سے بہت سی یونیورسٹیوں کے کم و بیش 9-10 یونیورسٹیز کے اساتذہ کرام تشریف لے کر آئے. اور میں ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد وہ تمام احباب اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو واضح کریں گے. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب
تمام احباب کو دعوت دیں گے اور وہ تمام احباب حضور میاں صاحب کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ میاں مستفیض صاحب۔ نعرہ حیدری، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ جی معزز مہمان جی کی وقار، بہت شکریہ، اپنی شیر پر تشریف لے جائیے۔ کہ وہ دنیا میں نہیں آئی اور ان کے باپ کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک بیٹا ہوگا جو دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ وہ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اقاڑ بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے اس مقالے میں میں نے ساری حضور میاں صاحب کی جو بشارتیں وہ بھی شامل کر دیں، قبلہ ثانی صاحب کے جو ان کو جیل میں خطوط لکھتے تھے وہ بھی شامل کر دیا اور ایک آفیشیل ڈاکومنٹ بن گیا۔ میں ایک بار پھر زحمت دوں گا حضرت قاری صاحب اور جی حضور میاں مرحوم احمد صاحب تشریف لائیے، میں آپ کو مقالہ دوں گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اے نقش بند عالم نقش میں مراببان، اے نقش بند عالم نقش میں مراببان، نقش میں چونا ببن کے گویند نقش، باز گلباننگ سرہند می زنم، آتش در اندلی با می زنم، اے خدای با وفا و با عطا، رحم کن بر عمر رفتہ در جفا۔ اور آج کے عرس کے عنوان کے حوالے سے حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین، حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین، جلوہ آئینہ انوار رب العالمین۔ الحمدللہ جو مجھے آج ٹاپک ملا ہے وہ پنجاب میں خانقاہ شرف کی دینی و ملی خدمات و اثرات کا جائزہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفی نقش بند کے جو قانون حیات ہے اور اس کے تمام ابواب اور ہر باب کی دفعات کا جو مقصد و منشا ہے ایک ایسے سماج کو تشکیل دینا ہے جس میں اہلیہ کی غیبت محدودہ نے توجہ کیا تھا اور خواجہ باقی باللہ کو فرمایا تھا کہ جاؤ اور جا کر سرہند میں ایک مجاہد کو تیار کرو۔ پھر اس مجاہد نے ایک ایسی فوج تیار کی اور یہ بشارت دی آنے والے ہر مجددی کو کہ میرے یہاں میرے دور سے لے کر امام مہدی تک ہر قطب اور ہر قطب مدار میرے سلسلے میں ہوگا، یعنی قطب الارشاد اور قطب مدار میرے سلسلے میں ہوگا۔ تو حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحم اللہ جو ہیں یہ اس علاقے کے نہ صرف قطب الارشاد بنے بلکہ قطب مدار بنے۔ اس میں خاص قابل ذکر ایک چیز ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسند صدارت حضرت صاحبزادہ میاں مرحوم محمد نقشبندی صاحب اور ان کے جملہ رفقا کو اس قومی شیر ربانی کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور جس عنوان سے اپنی معروضات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قیام پاکستان کی ختم ہون تو فوراً بعد